ایک طرف تو شائلہ کی باتیں سن سن کے ادران کو بھی سمین پہ ہی غصہ آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ارہا کا گم ہونا کہیں نہ کہیں سمین کی غلطی کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ادران یا شائلہ کو ابھی تک اصلی مجرم کا پتہ نہیں کہ وہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، جو کہ سمین کی ایک ایک حرکت کے بارے میں کڈنیپرز کو آگاہ کر رہا تھا۔ بہرحال اب کڈنیپرز بھی بچنے والے نہیں جو حرکت انہوں نے کی ہے، کیونکہ ادران اور غیور صاحب تو ارہا کو واپس دینے کے لیے 5 کروڑ تک دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن ادران نے کڈنیپرز کو صرف ایک بات کہی تھی کہ میری بیٹی کو 1 خروج تک نہیں آنی چاہیے، جو کہ کڈنیپرز نے خیال نہیں رکھا۔ ارہا کو جتنی بری جگہ پہ رکھا گیا تھا، ایک تو ویسے ہی ارہا کو وہاں پہ کافی چوٹیں آئیں، اوپر سے سجاد جو کہ اتنا بے حس انسان ہے کہ وہ شاید ارہا کو مزید شور نہ کرنے کے لیے ٹارچر بھی کرے گا، پر جب ادران یہاں پہ آ جائے گا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اور وہ ارہا کو اس حال میں دیکھے گا، بہت زیادہ سہمی ہوئی اور اس کے بعد چوٹیں بھی لگی ہوئی، تو وہ صاف صاف سجاد سے کہے گا کہ میں نے تم سے صرف ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میری بیٹی کو 1 خروج تک نہیں آنی چاہیے، اور اگر اس میں تم نے وعدہ خلافی کی تو پھر تم میرا سب سے برا روپ دیکھو گے۔ اب وہ یقیناً ان کڈنیپرز کا اتنا برا حشر کرے گا اور اس کے بعد پولیس کو بھی وہ ساتھ ہی لے کے آیا ہوگا تاکہ ان کو اپنے انجام تک پہنچا سکے، اور اب یقیناً بہت جلد کمال کی ساری اصلیت سب کے سامنے آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کمال، سجاد اور شاذر کے درمیان بھی کافی اختلافات ہونے والے ہیں۔ سجاد جو کہ ہر کام میں کمال کا پورا ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کمال کے تھرو وہ کافی کروڑوں نکلوا سکتا ہے، لیکن اب جب اسے پتہ چل گیا تھا کہ کمال سے اسے مزید کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، اسی لیے اب کی بار وہ اپنی اوقات کمال کو دکھا کے رہے گا۔ پہلے اس نے 50-50% کی پارٹنرشپ کا کہا تھا، لیکن اب وہ کہہ دے گا کہ 1 کروڑ میں سے تم اور شاذر 50-50 کر لو اور باقی کے 4 کروڑ میرے ہیں، کیونکہ ساری محنت تو میری ہی گئی ہے۔ کمال بھی اس بات پہ غصہ ہو جاتا ہے اور سجاد سے صاف صاف کہتا ہے کہ ہمارا 50% شیئر کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، پر شاید کمال یہ بھول گیا تھا کہ سجاد جیسا انسان ہے ویسے لوگ اپنی بات سے بھی مکر سکتے ہیں، انہیں بھلا کسی سے وعدہ کرنے کے بعد پورا کرنے کی کون سی فکر ہوگی۔ ان دونوں میں اگر کسی کو تھوڑا احساس ہو رہا ہے تو وہ صرف شاذر ہے، جسے اس بچی سے واقعی ہی ہمدردی ہے۔ انفیکٹ اسے تو سمین پہ بھی ترس آ رہا ہوگا کہ وہ کتنی اچھی نیچر کی لڑکی ہے، اپنی سوتیلی بیٹی سے بھی اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی سوتیلی بیٹی اس کی تعریفیں کر رہی ہے میرے سامنے، اور عین ممکن ہے کہ جب یہ سارے لوگ پکڑے جائیں تو شاذر ہی ہو جو اپنی زبان سب سے پہلے کھولے اور ادران کو اس کے بہنوئی کمال کے بارے میں بتائے کہ سارا کا سارا پلان اسی کا تھا، اس نے جان بوجھ کے تمہاری بیوی کے خلاف یہ سب کارروائی کی کیونکہ وہ تمہاری شادی اپنی بہن سے کروانا چاہتا تھا، کیونکہ کمال یہ سب باتیں پہلے ہی شاذر کے سامنے کر چکا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ شاذر سمین کا پرانا منگیتر ہے۔ خیر ادھر ادران کو تو سمین سے شدید نفرت ہوئی ہے اور اس کو صاف کہتا ہے کہ اپنی شکل بھی غائب کر دو، ورنہ تمہیں دیکھ دیکھ کے بلا وجہ مجھے غصہ آتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ماریا بھی سمین کو بلیک میل کر رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری طلاق تو بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ تمہارے ایکس منگیتر کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے اور بہت جلد میں اسے ادران کے سامنے لے کے آنے والی ہوں اور تمہاری حیثیت بھی ادران کو بتانے والی ہوں کہ تم اب تک بھی اپنے ایکس فیانسی سے باتیں کرتی ہو۔ خیر سمین نے بھی سارا کا سارا معاملہ اب خدا پہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ ان سب لوگوں کا واقعی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان سب لوگوں نے مل کے بالآخر ادران کے دل میں واقعی ہی سمین کے لیے کافی غلط فہمیاں تو پیدا کر ہی دی ہیں۔ شائلہ بھی ہاتھ دھو کے سمین کے پیچھے پڑی ہے اور بار بار ایک ہی بات کر رہی ہے کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہی ارہا آج ہمارے ساتھ نہیں رہی۔ اینی ویز عین ممکن ہے کہ سمین کمال کو ان گینگسٹر سے بات کرتے ہوئے پکڑ لے اور اس کے بعد ادران کو ساری سچائی بتائے اور پھر کمال کے کال ریکارڈز نکالے جائیں جس سے سب کچھ سامنے آ جائے۔ خیر یہ سب کچھ نہ بھی ہوا تو بھی
جب ایدران ان سارے گنڈوں کو پکڑے گا تو یقیناً وہ اپنا منہ کھول ہی دیں گے، جو کہ پیسوں کی پارٹنرشپ کرتے ہوئے ہی لڑائیاں کر رہے تھے۔ اب بھلا اتنے اچھے کیسے رہیں گے کہ کمال کی سچائی سب کے سامنے نہ لائیں، بلکہ کڈنیپنگ کے ساتھ ساتھ شائلہ کی جیولری چوری ہونے اور اس کا فلیٹ اپنے نام لگوانے کی بھی ساری اصلیت وہ ایدران کے سامنے لے آئیں گے، اور اس کے بعد ہی شاید شائلہ کو احساس ہوگا کہ ایدران اس کا دشمن نہیں تھا۔ اگر وہ کمال کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو وہ پروف کے ساتھ کرتا تھا، اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی شامل ہوتی تھی۔ پر عین ممکن ہے کہ ابھی غلط فہمیاں مزید بڑھتی جائیں، جیسا کہ شاذر بھی اس پلان میں شامل ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایدران کو جب شاذر ملے تو اسے یہی لگے کہ سمین کی اور شاذر کی یہ ملی بھگت پلاننگ ہے، اور سمین کے اوپر تو ویسے ہی سارے گھر والوں نے الزام لگا دیا ہے۔ شاذر کا کڈنیپرز میں شامل ہونا، کہیں نہ کہیں سارا الزام سمین کے سر پہ لگایا جا بھی سکتا ہے۔ بہرحال اگر ایسا بھی ہوا تو یقیناً جھوٹ زیادہ عرصے تک چھپا نہیں رہ سکتا اور سچ سامنے آ کے ہی رہتا ہے۔ بہرحال دیکھا جائے تو سمین کی غلطی بھی واقعی ہی شامل ہے، جب اسے ڈرائیور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج ارہا بی بی کی چھٹی جلدی ہو جانی ہے کیونکہ ان کا اسپورٹس ڈے ہے، تو اس کے باوجود سمین کو اپنے پیرنٹس کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی، اور اشنا کی اسی دن جاب کی اصلیت سامنے لانے کی بھی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ایک آدھا دن ٹھہر کے بھی یہ کام کر سکتی تھی۔ خیر، اشنا کے آفس تک تو وہ پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد ایدران کو اس آفس کے بارے میں بتاتی ہے، تو ایدران بھی یہی کہتا ہے کہ اس آفس کا سی ای او اچھے کریکٹر کا انسان نہیں ہے، اور اشنا جیسی جوان لڑکیوں کو اپنے آفس میں رکھ کے ان کو غلط استعمال کرتا ہے۔ بہرحال وہ سمین سے یہی کہتا ہے کہ تمہیں اشنا کے معاملے سے دور رہنا چاہیے، میں اپنے طور پہ اس سے بات کروں گا اور اسے یہ بھی بتا دوں گا کہ اشنا کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، کیونکہ میری اس کے اوپر پوری نظر ہے۔ اور یقیناً ایدران کے یوں دھمکی دینے کے بعد اس آفس کا سی ای او خود ہی اشنا کو جاب سے نکال دے گا، کیونکہ واقعی اس کی تو اشنا کے اوپر غلط نظر تھی اور اسے وہ دوسری کنٹریز میں کسی غلط مقصد سے بھیجنا چاہتا تھا۔ یقیناً کمال کی یہ اصلیت بھی بہت جلد کھل جائے گی کہ کس طرح وہ اشنا کو بدنام کرانے کے لیے پیسوں کا لالچ دے کے یہاں پہ جاب کروا رہا تھا، تاکہ ایدران کی نظر میں پہلے ہی اشنا کو اتنا بدنام کرا دے کہ اس کے بعد اگر اشنا اس کی اور اپنے افیئر کی بات شائلہ یا ایدران کے سامنے لے کے بھی آئے تو سارا کا سارا الزام اشنا کے اوپر ہی چلا جائے کہ وہی کریکٹر لیس لڑکی تھی۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اشنا واقعی ہی پیسے کمانا چاہتی ہے، لیکن اپنی محنت سے کریکٹر لیس وہ بالکل نہیں ہے۔ اینی ویز، اب اشنا کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوگا یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔